بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یامی کی چھوٹی سی دنیا میں آپ سب کا سواگت ہے۔ آئیں اور یامی کی چھوٹی سی دنیا میں شامل ہو جائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج 23 روزے ہو گئے۔ 2 طاق راتیں اس ماہ مبارک کی گزر چکی ہیں۔ ہمارے رب نے اس مبارک ماہ کی برکتوں اور رحمتوں سے ہمیں فیضیاب ہونے کا پورا موقع عطا فرمایا۔ ہم اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 3 طاق راتیں رہ گئی ہیں۔ ہم انشاءاللہ پوری دل جمی کے ساتھ ان 3 طاق راتوں کو اور آخری عشرے کے باقی دنوں کو عبادتوں میں گزاریں گے اور قیام اللیل کریں گے اور اپنے رب سے بہت ساری دعائیں کریں گے۔ قیام اللیل، دعا، تلاوت کے علاوہ ہمیں جو کرنا ہے وہ ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور فطرہ دینا ہے۔ نماز کے بعد زکوٰۃ دین اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے۔ قرآن مجید میں 82 مرتبہ اس کا تاکیدی حکم آیا ہے۔ زکوٰۃ نہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے بلکہ اس سے پہلے بھی تمام امتوں پر زکوٰۃ فرض تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو سچا مومن قرار دیا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک ھم المفلحون حقا۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں وہی سچے مومن ہیں۔ یہ سورہ انفال کی آیت ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ اور بلندی درجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال سے زکوٰۃ لو تاکہ ان کو گناہوں سے پاک کرو اور ان کے درجات بلند کرو۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف گناہ معاف ہو جاتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے مال میں اضافہ کرنے کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ سورہ روم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو اس سے دینے والے ہی اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کا مال و دولت تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا اسلام کے 5 بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے اور زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے۔ اس کی جگہ کوئی صدقہ، خیرات یا ٹیکس وغیرہ ادا کرنے سے زکوٰۃ کا فرض ساقط نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا جنتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے ایمان کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو اچھی طرح کرنا نصف ایمان ہے اور الحمدللہ کہنا میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنا آسمان و زمین کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ نماز قیامت کے دن روشنی ہوگی اور زکوٰۃ صاحب ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ صبر کرنا پریشانیوں اور مصائب میں راہ دکھانے کے لیے روشنی ہے اور قرآن قیامت کے روز گواہی دے کر تیرے حق میں حجت بنے گا یا تیرے خلاف حجت ہوگا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ جس سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کی تختیاں بنا کر آگ میں گرم کی جائیں گی اور ان سے اس کے مالک کی پیشانی، پیٹھ اور پہلو داغے جائیں گے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا روپیہ پیسہ قیامت کے دن گنجا سانپ بن کر ان کو ڈسے اور کاٹے گا۔ زکوٰۃ نہ دینے والا دوزخی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ایمان کی نشانی ہے۔ زکوٰۃ اللہ کی رحمت کا وسیلہ ہے۔ زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ اور تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے سچے مومن ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے دولت میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ جس مال پر ایک قمری سال گزر چکا ہو اس پر زکوٰۃ ادا کرنی فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو مال حاصل ہونے کے بعد اپنے مالک کے پاس سال تک پڑا رہا اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔
حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ اپنے صدقات لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے اللہ فلاں لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ جب میرا باپ اپنا صدقہ لے کر آیا تو فرمایا، اے اللہ آل ابی اوفا پر رحمت نازل فرما۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ زکوٰۃ دینے والا اپنی مرضی سے زیادہ زکوٰۃ ادا کرے تو اس کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے۔ سونے پر زکوٰۃ ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ یعنی 87 گرام ہے، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ چاندی پر زکوٰۃ ہے۔ چاندی کا نصاب 52 تولہ یا 612 گرام ہے، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ کی شرح بلحاظ وزن یا بلحاظ قیمت 2.5% ہے۔ سال کے آخر میں سارے مال تجارت مع منافع کی قیمت لگا کر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ فقراء اور مساکین زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ مصیبت زدہ، مقروض اور ضمانت بھرنے والوں کی مدد کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ غلاموں کی آزادی یا قیدیوں کی رہائی کے لیے زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ دوران سفر میں ضرورت پڑنے پر مسافر کو زکوٰۃ دینی جائز ہے، خواہ اپنے گھر میں وہ غنی ہی کیوں نہ ہو۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دینی جائز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستے میں گری ہوئی ایک کھجور پر گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ کھجور صدقہ کی نہ ہو تو میں اسے کھا لیتا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال زکوٰۃ سے بالاتر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور لے کر منہ میں ڈال لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دور کر اسے پھینک دے۔ پھر فرمایا، کیا تو جانتا نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ اسے بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ غنی اور تندرست آدمی کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ غنی اور تندرست آدمی کے لیے حلال نہیں ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ والدین کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں صاحب مال ہوں اور میرا باپ میرے مال کا محتاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ نیز فرمایا، اولاد تمہاری پاکیزہ کمائی ہے، اپنی اولاد کی کمائی سے کھاؤ۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ بیوی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میرے پاس ایک دینار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اپنے اوپر خرچ کر۔ کہنے لگا، میرے پاس ایک اور ہے۔ فرمایا، اپنے بیٹے پر خرچ کر۔ کہنے لگا، میرے پاس ایک اور ہے۔ فرمایا، اسے اپنی بیوی پر خرچ کر۔ کہنے لگا، میرے پاس ایک اور ہے۔ فرمایا، اپنے خادم پر خرچ کر۔ کہنے لگا، میرے پاس ایک اور ہے۔ فرمایا، اب تو زیادہ جانتا ہے، جہاں چاہے خرچ کر۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ جن قرابت داروں کا نفقہ آدمی کے ذمے واجب ہے ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، مثلاً ماں، باپ، دادا، پردادا، بیٹا، پوتا، پرپوتا وغیرہ اور بیوی۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلا کہ زکوٰۃ دینا کتنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ستون ہے اور ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو زکوٰۃ ضرور دیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کریں، کیونکہ سورہ حجرات میں میرا رب فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اور سورہ محمد میں میرا رب فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ تو انشاءاللہ ہمیں وہی کرنا ہے جس کا حکم ہمیں ہمارے رب نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو آج ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں جانا۔ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ صدقہ فطر کے بارے میں جانیں گے۔ میری اپنے رب سے یہی دعا ہے کہ میرا رب ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس ہمیں بھی معاف کر دے۔
ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی۔ اللہم آمین۔ اگر آپ سب کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن میں کلک کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ کے ذریعے مجھے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازیں۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ اگلے ویڈیو میں بہت جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔